یہ ہے امارگی نفس کی کہ جو چیز نہ عقل سے جائز ہے، نہ شرع سے جائز ہے، نہ انسانی حقوق کے اعتبار سے جائز ہے، اس ناجائز کام پر اصرار کرنا کہ میں یہ کام کروں، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے نفس میں جب امارگی پیدا ہوتی ہے، ناجائز کام پر اصرار پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس اصرار کرتا ہے گناہ پہ، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان 3 چیزیں جو حائل ہوتی ہیں، عزت کی محبت، دولت کی محبت اور مزہ، لذت۔ اسی جو صوفیہ کہتے ہیں کہ حب مال اور حب جاہ سے بچنا چاہیے، اس میں تیسرا اضافہ کرے کہ مزوں سے بچنا چاہیے۔ نفس امارہ مزے کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنیادی طور پر اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ مجاہدہ کرے اور نفس امارہ کو دبائے، نفس میں جو خیر کی قوتیں ہیں انہیں ابھارے، خیر کی قوتوں پر عمل کرے، خیر کی قوتوں کو بروئے کار لائے۔ خیر کی قوت ہے اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، ابھی 3 منٹ ہے نماز میں، بس ٹھیک ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، خیر کی قوت ابھر رہی ہے، اس کو کر گزر۔ جب بھی نفس یہ کہے کہ نیکی کا کوئی کام کر لو، تو آدمی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے نیکی کا کام کر گزرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانی نفس میں جتنی خیر رکھی ہے اتنی شر بھی رکھی ہے، 50% خیر ہے اور 50% شر ہے۔ نفس امارہ شر پہ اصرار کرتا ہے، اور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ نفس کی خیر کی قوتوں کو ابھارے اور شر کی قوت کو دبائے۔ جب شر کی قوتیں دبتی ہیں تو پھر نفس ایک بڑی گہری چال چلتا ہے، اور اچھے اچھے نیک لوگ اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی نفس جو ہے نا، یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، شیطان سے بدتر چیز ہے۔ شیطان گناہ کراتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے۔ انسانی نفس جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اندھا ہوتا ہے نا گناہ میں، جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں، مزہ ہے بس۔ مزے کے علاوہ کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ مال برباد، صحت برباد، تعلقات برباد، جو نقصان کی ہے وہ نقصان پورا نہ ہونے والا، اور مزہ آیا کہ اس کے منہ پہ قرض واپس پھینک دیا، مار کے آئے ہیں اس کے منہ پہ۔ کیا کام کیا؟ اپنے نفس کی امارگی کو تسکین دی۔ اور نفس امارہ یہ جب نیکی کا کام کراتا ہے تو اتنی گہری چال چلتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس چال میں آ جاتے ہیں اور نہیں سمجھ میں آتی۔ نفس امارہ کی سب سے گہری چال یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی صورت دکھائے اور معانی شر کے ہوں۔ خیر کی صورت دکھاتا ہے اور معانی میں شر ہے۔ خیر کی صورت دکھاتا ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں ساری مارکیٹ کے لوگ اکٹھے کریں زکوٰۃ کے پیسے اور بیوہ عورتوں کو دیے جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے
کہ اس کو پریس کو بھی بلایا جائے اور لوگوں میں ذرا پتہ چلے کہ زکوٰۃ رفاع عامہ پہ خرچ کی جاتی ہے۔ چیئرمین صاحب نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، وہ کچھ مفاد عامہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نیکی نہیں ہے، یہ خیر کی صورت ہے اور نفس کی امارگی میں شر ہے کہ اس سے مجھے ووٹ ملے گا، اس سے لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، میں نیک شمار کیا جاؤں گا، بس جی ایسے ہی ہے، بس خدا تعالیٰ نے دیے تھے میں نے کہا غریبوں، یہ کچھ بھی مدد نہیں ہے، یہ خیر کے معانی ہے اور اس میں شر چھپا ہوا۔ ایک بڑے امیر کبیر، یہ پہلی مرتبہ مسئلہ اس رمضان میں ہم نے سنا، اس سے پہلے نہیں سنا۔ بڑے امیر کبیر ان کے صاحبزادے فون کیا اور کہا کہ والد صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ اتنی بنی ہے اور اتنے لاکھ روپے بیٹے آپ کسی کو غریب سمجھیں تو دے دیں۔ تو مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر گرل فرینڈ غریب ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی؟ یہ ہے خیر کی صورت اور معانی کیا ہیں، شر کے ہیں کہ اس پہ احسان رہے، کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھے، شادی ہو نہ ہو یہ بات کے مسئلے ہیں، لیکن فی الحال دل اتنا بھرا ہوا ہے کہ بس چلے تو تاج محل لکھ کے دے دیں کہ یہ بھی آپ کا ہو گیا ہے۔ یہ خیر کی صورت اور معانی کا شر یہ نفس امارہ پیدا کرتا ہے، اس لیے انسان اس چال میں چکنا رہے کہ بظاہر جس خیر کی طرف نفس دعوت دے رہا ہے اس میں خیر ہے یا اس کے پیچھے شر چھپا ہوا۔ اس لیے امارگی نفس کی اور انسانی نفس کا سب سے بڑا ہتھیار وہ لذت ہے، اور لذت کا تعلق حیا سے جڑتا ہے۔ جتنی لذتوں اور مزوں میں پڑ جاتا ہے اتنا ہی بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی حیا کو ایک محض بے پردہ چہرہ اور بے لباس بدن کو دیکھ کر کھو دے، اسے کیا تعلق ہے اللہ کی معرفت سے، اسے کیا تعلق ہے اللہ کی صفات سے، اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ حق تعالی شانہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، حیات، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ کائنات میں کوئی سمندر نہیں ہے جس کی مثال دی جا سکے، جو اتنی جلدی اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے کہ وہ صورت پہ مر مٹتا ہے اور معانی تک نہیں پہنچتا۔ اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی نماز اسے اللہ سے جوڑے گی اور اس کی نماز اس میں بنیادی طور پر اللہ کی محبت اور خشیت پیدا کرے گی؟